بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج سے نئی صورت بھی شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك غلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ کہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا، جو اپنے بندے زکریا پر جو اس نے کی۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، نداءً خفیہ، چپکے چپکے، یعنی چپکے چپکے پکارا، آہستہ آواز میں پکارا۔ قال ربی، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وحن العظم منی، وحن، کمزور ہو گئی ہیں، عظم، ہڈیاں، منی، میری، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس، اور شعلے مارنے لگا، رأس، میرا سر، شیبہ، بڑھاپے سے، ولم اکم، اور نہیں میں رہا، بدعائک، آپ سے دعا کر کے، ربی، اے میرے رب، شقیہ، کبھی بھی نامراد، کبھی محروم نہیں رہا، یعنی آپ سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہ رہا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفتُ، میں ڈرتا ہوں، الموالیہ، میرے رشتہ داروں سے، یا موالی میرے قرابت داروں سے، من ورائی، جو میرے بعد، وکانت امراتو، اور میری امراتی، یعنی میری بیوی، عاقرہ، بانجھ ہے، وحبلی، اور تو عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولی، ایک وارث عطا فرما، یارثنی، جو وارث بنے، میرا، یارثنی، میرا وارث بنے، و یارثو، اور وارث بنے، من آل یعقوب، آل یعقوب کا، وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب، بنا دے اسے، ربی، اے میرے، بنا دے اسے، رضیہ، پسندیدہ۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، انا، بے شک ہم، نبشرک، بشارت دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، لم نہیں، نجعل لہ، بنایا ہم نے، لہو، اس کے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، کسی کوئی ہم نام، یعنی اس سے پہلے ہم نے کسی کا بھی یہ نام نہیں بنایا، نہیں، اس سے پہلے کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں رہا۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں آج سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ مریم
کہ جو ہے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سورہ مریم کن حالات میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اور جس میں وذکر فی الکتاب مریم، اس میں جو آیت ہے اس میں یہ آیت کا یہ اس مطلب یہ ہے کہ اس میں سیدہ مریم کا ذکر ہے اس صورت میں، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ زمانہ نزول آپ دیکھیں تو یہ مکہ کے دور میں تقریباً 5ویں ہجری میں، 5ویں نبی میں سمجھنے کہ ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے، اس سے پہلے، اس سے کچھ پہلے یہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں قریش کے سردار جو تھے وہ بہت زیادہ سب کی تصدیق کیا کرتے تھے، جھوٹی الزامات کے ساتھ سب کو دبانے کی، اسلام کی تحریک کو دبانے کی، جب سب کچھ ناکام ہو گیا تو پھر انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے نو مسلم، جو مسلمان بن گئے، ان کو پکڑا، ان کو طرح طرح سے ستایا، قید کر کے، بھوک پیاس سے مار کے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی سزائیں بھی اذیتیں دے دے کر اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جو غریب لوگ تھے یا غلام جو تھے، جس طرح سیدنا بلال ہیں، عامر بن فہرہ ہیں، زنیرہ ہیں، عمار بن یاسر ان کا خاندان ہے، ان لوگوں کو تو مار مار کر بالکل ادموا کر دیا جاتا تھا، بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا، مکہ کی تپتی ریت میں دھوپ میں لٹا دیتے، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا۔ پھر جو لوگ پیشہ ور تھے، جو بیچارے ان سے کام لے لیا کرتے تھے اور ان سے اجرت بھی نہیں دیا کرتے، اجرت دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی جب محمد کا انکار کرو گے یا آپ محمد نعوذ باللہ ان کو گالی دو گے تو ہم تمہیں دیا کریں گے، پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کا بھی کاروبار برباد کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جو معاشرے میں جو لوگ عزت رکھتے تھے ان کو ہر طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی طرح اس زمانے میں اتنے حالات خراب تھے کہ سیدنا خباب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ ظلم ڈھائے گئے، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرت موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، یعنی یار تم جلدی میں ہوگا، حالانکہ ایسا حالات آتے رہے اور ایسے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ حالات بالکل ہی ناقابل برداشت ہو چکے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں لوگوں سے کہا کہ اب تم نکل کے یہاں سے حبشہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں کسی ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 11 پہلے مرحلے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی ہجرت کی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر ان کو کشتی مل گئی اور وہ لوگ وہاں سے حبشہ چلے گئے۔ اس کے چند مہینوں کے اندر اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو کوئی 82 یا 83 مرد، 11 عورتیں اور بھی 7 8 اور بھی قریشی، غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بہت ہی صرف 40 45 لوگ ہی مکہ میں رہ گئے۔ تو اس ہجرت سے مکہ میں تو کہرام مچ گیا، ہر ہر گھر کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا سب کچھ، ہر ہر گھر سے کوئی نہ کوئی چلا گیا۔ تو بڑا ان کو اس وجہ سے بڑا بھی ان کے لیے بڑی مشکل بھی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، سارے بڑے لوگ جا رہے ہیں، کسی کے بیٹے چلے گئے تو بڑی مشکل ہو گئی، بڑے لوگ بھی چلے گئے تو بہت زیادہ اس کا لوگوں پہ بہت زیادہ اثر بھی ہوا، بہت سے لوگ پر یہ بھی اثر ہوا کہ آخرکار مسلمان ہو کر بھی رہ گئے۔ سیدنا عمر کی بھی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی، جب ان کے قریبی رشتہ دار جو تھیں لیلا بنت حسمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے، کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، اللہ کی زمین کھلی پڑی، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین دے۔
یہ سن کر عمر کے چہرے پر رقت کے ایسے آثار طاری ہوئے کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارا ساتھ ہو۔ تو ہجرت کے بعد قریش کے جو لوگ تھے وہ سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے، طے کیا کہ کریں کیا۔ تو انہیں بھی اپنا سفیر جس کو کہتے ہیں کہ جی، انہوں نے بھیجا جس کے نجاشی کے دربار میں، اور وہ عمر بن عاص بہت ہی زیادہ بات کرنے کے ماہر تھے اور سفارت کا جانتے تھے، وہ نجاشی سے ان کی ذاتی دوستی بھی تھی۔ تو ان کو وہاں پہ بھیجا، تو اس کے متعلق بھی سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ لوگ انہوں نے ہمارے پیچھے بھیج دیا، اور کہ جی انہوں نے کہا کہ جی نجاشی سے انہوں نے سب سے پہلے تو جا کے بہت سارے تحفے تحائف ان کے دربار کے جو ہوتے ہیں وزیر ان کے مشیر، ان کو میں خوب تقسیم کر دیے، ان کو راضی کر لیا کہ جب مہاجروں کو واپس کرنے کے لیے نجاشی سے جو ہے وہ زور دیں۔ پھر جب نجاشی سے پھر وہ خود بھی ملے اور اس کو بیش قیمت نذرانے بھی ان کو پیش کیے، اور یہ بھی کہا کہ جی ہمارے چند نوجوان ہیں وہ وہاں سے لوگ بھاگ آئے ہیں، ویسے نہ ویسے ہمارے لوگوں کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو واپس لیں۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے اور نہ ہی آپ کے دین میں داخل ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا تو پھر ان کے جیسے ان کی بات ختم ہوئی تو دربار والوں کو تو پہلے انہیں تحفے تحائف دیے، وہ سب کرنے کے جیسے لوگوں کو نکال دیں، وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہے بیان، ایسے لوگوں کو رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی جس کے متعلق آپ سے فرمایا تھا کہ بہت ہی وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، تو اس نے کہا کہ اس طرح تمہیں انہیں حوالے نہیں کروں گا جب تک ان لوگوں نے تمہارے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا ہے اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے، تو ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے پھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا بھیجا۔ جب آپ ان کو مہاجرین کو یہ پتہ چلا کہ نجاشی ہمیں بلایا ہے اور عمر بن عاص بھی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو سب نے پھر بالاتفاق یہی فیصلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کا ہم کم و بیش وہی بات کریں گے۔ اور یہ جیسے وہ گئے اور دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سب سے پہلے سوال کیا، تم لوگوں نے کیا اپنے دین کو بھی چھوڑا اور میرا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے؟ دنیا کے دوسرے دیان میں سے بھی تم نے کسی کو اختیار نہیں کیا، آخر تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب سیدنا علی کے بھائی آپ جو تھے، انہوں نے ایک تقریر کی جس میں پرانے اپنے عرب جاہلیت کے سارے اخلاقی، دینی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ پھر ان کے مظالم کا بھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر بھی ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جہاں پہ ظلم نہیں ہوتا، وہ انصاف پسند بادشاہ ہے۔ تو نجاشی سے نے یہ تقریر سننے میں کہا کہ ذرا مجھے آپ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا جعفر نے جواب میں یہ سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو سیدنا یحییٰ اور سید عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہوں نے سیدنا جعفر نے پڑھ کے اور بڑے خوبصورت انداز میں ان کو سنایا، اور نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ جو کلام ہے اور جو کچھ عیسیٰ لائے تھے دونوں ایک ہی چشمے سے نکلے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر اس نے عمر بن عاص نے دوسرا ایک فیصلہ بدلا کہ ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں کہ تو پھر نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے سے ہی عمر بن عاص کی چال کا پتہ چل چکا تھا، انہیں جمع ہو کر پھر مشورہ کیا، تو بات یہ ہوئی کہ ہم وہی جواب دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پھر انہوں نے جب وہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی کے نے عمر بن عاص کے پیش کردہ سوال پر ان سے پوچھا، تو جعفر بن ابی طالب نے یہی کہا کہ وہ اللہ ہوا عبداللہ و رسول ہی و روح و کلمت الخواہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے ایک روح ہے اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے ایک کماری مریم پر القاء کیا ہے۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابری زیادہ نہیں۔ اور اس نے پھر قریش کے جو آئے ہوئے تھے سفیر ان کو سارے تحفے تھے واپس کر دیے، ان کو یہ کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا اور ان کو تمہارے کسی حال میں بھی تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔
تو یہ حالات ہے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مریم جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو حبشہ جانے سے پہلے ان کو سمجھیں گے کہ زائد راہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو عطا کی، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوں گے اور یہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی، تو آپ یہ اور اس حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی یہاں دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں وہاں پہ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے جو آ، قبیلے جو تھے وہاں پہ گئے، اور جو وہاں پہ بسے ہیں، زکریا اسلام کا تعلق یہ ان کے جو ان کے جو قبیلے تھے، اور وہاں پہ جا کے ہارون خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کے 12 قبیلے تو سارے ملک میں تقسیم ہو گئے، یہ جو قبیلہ تھا ان کو خاص مذہبی خدمات کے لیے مخصوص رہا ان کا سیدنا ہارون کا جو 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 خاندان تھا۔ تو باقی لوگ تو اس کے جو ان کے مقدس جو جگہ اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے، بلکہ وہ صرف ان کے گھر کے اللہ کے گھر کے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کی خدمت کے لیے بس باہر ہی سینوں میں کوٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہر سیدنا ہارون علیہ السلام کا جو ہارون علیہ السلام کا جو تھا خاندان، انہی میں سے ایک اس کا یہ ہارون کوئی اور بنی ہارون کوئی علیہ السلام سے نہیں تھی، بنی ہارون کے ان کے ذکر اسلام کے شاید ان کے خاندان کسی کا ذکر ہوگا۔ تو وہ ان کے سردار جو تھے اس خاندان کے سردار جو زکریا تھے، تو وہ اپنے خاندان کی باری پر یہ بھی ہے اسی میں جاتے، اور اللہ کے ان یہاں جو ان کا طریقہ کار تھا کہ ان کے حضور پتہ نہیں بخور جلانے کی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے ان کے ان کی خاص یعنی کہ دربار ان کی کلیسا کی جو بھی تھی ان پہ خاص ان کا ایک رتبہ تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا، اور یہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے سیدنا مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسمی پھل بھی آیا کرتے تھے، تو جب انہوں نے پوچھا بھی، ہم سورہ آل عمران میں پڑھا ہے تو کہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں، تو ان کہا کہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ ہم جس طرح دیکھا ہے تو یہ وہی اسی کا ذکر ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر اس نے اپنے بندے پر زکریا پر کی، یعنی کہ یہ زکریا علیہ السلام پر جو خاص رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی ان کو اس عمر میں بڑھاپے میں جو اولاد ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام ویسے پیشہ کس لحاظ سے نا وہ ترخان کارپینٹر تھے، وہ اپنا کام خود کیا کر کے اپنی روزی کمایا کرتے تھے۔ تو اذ نادى ربہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ رحمت کی تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا، یعنی چپ کے اپنے رب کو پکارا، یعنی کہ رات کی تاریکی میں جب کہ دنیا سو رہی تھی اپنے رب سے سرگوشی کے انداز میں دعا کی۔ تو یہ بھی طرح چپ کے جو انسان اپنے پکارتا ہے تو اس میں کوئی ریاکاری بھی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات سے بات کرتے ہیں، ویسے بھی اونچی آواز میں یہ کہ جب اولاد اس عمر میں مانگنا ہے، جبکہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میرے سارے بال بوڑھی لوگوں کے سامنے ایک اونچی آواز میں اگر اولاد مانگے تو لوگ اس کو پاگل ہی سمجھیں گے، اس کو کیا ہوا کہ اس عمر میں آ کے اولاد مانگ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک کہہ رہے ہیں کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی اس نے اپنے رب سے خفیہ دعا کی۔ قال رب انی وحن العظم منی، کہ ان کا کہ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، یعنی کہ بڑھاپے کے سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا، یعنی کہ سفیدی آ گئی، یعنی کہ جیسے کہ لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی اس طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ بڑھاپے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور صاحب یہ بھی کہا جائے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی نہ کوئی محروم رہا ہوں، یعنی کہ ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی کہ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے ظاہری اسباب تو اولاد کی صورت نہیں ہے، ظاہری اسباب دیکھیں کنڈیشن دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے ان حالات میں تجھ سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اور تمہیں یہ پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کبھی نامراد رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتا دی، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں میرے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، وہ ان سے مجھے ڈر ہے، یعنی کہ وہ اس قابل ہیں نہیں،
یعنی جو خدمت ان کو ملی ہوئی تھی اس میں سے ان کو کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کا کوئی کام انجام دے سکے گا، اور ان کی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو سنبھال سکے گا۔ جو کلیسا کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو سنبھال سکے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ پھر اگر ایسا ہوا تو یہ جو میرے رشتے دار ہیں، قریب قرابت دار ہیں، وہ بھی دین سے جو ہے وہ بالکل ہی پھر جائیں گے، ان کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا وکالت امراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میں خود اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی وہب لی من لدنک ولیہ، اور تو عطا کر اپنی طرف سے، میری اپنی طرف سے من لدنک ولیہ، خاص اپنی طرف سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ خاص سے مراد یہ ہے کہ ان حالات میں، جب کہ ان کو یہ ہے کہ ان حالات میں عام طور پہ اولاد ہوتی نہیں ہے، تو ان کو یہ اس وقت یہ بکا ہے کہ ان حالات میں بھی جو ہے مجھے اولاد عطا فرما۔ حاصل کیا ہے، یعنی جس طرح ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، وقال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک السمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا بہت سننے والا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، یہاں بھی وہی ہے کہ وہ انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے ایک اولاد عطا فرما جو میری وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی وارث بھی ہو۔ یعنی آل یعقوب کے وارث بھی اس لیے مانگے جا رہا ہے کہ ہم کیوں، بس تو انبیاء کو کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ان کا جو علم ہوتا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہی وراثت ہوتی ہے۔ باقی ویسے اگر کوئی جائیداد ہو تو وہ تو آپ سے فرمایا کہ وہ جو بھی ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو یہاں ایک آدھا کہ یہ وارث یعنی آل یعقوب کی، یعنی کہ اس کی دین دین کی جو تعلیم دینی ہے، اس کی جو تعلیم دینی ہے، اس کے لیے وارث بھی مجھے عطا فرما۔ یرثنی ویرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اور وہ ایسا ہو کہ جس کو جو پسندیدہ ہو، یعنی اولاد ایسی ہو جو پسندیدہ ہو، اور پسندیدہ اولاد سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پر تو بھی اس سے محبت کر، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والے یعنی فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی پھر لوگ اس کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رضامندی ہے کہ جس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کر لی، اور یہاں پہ لڑکے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ایسا نام جو کہ کبھی کسی کا اس سے پہلے کسی کا نام بھی نہیں ہوا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے یا زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، یعنی اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دعا قبول کر لی، اور یہ لڑکی خوشخبری بھی دے دی ساتھ میں، جس طرح آل عمران میں پڑھا ہے، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتے نے اسے آواز دی جب کوئی عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تو یہ بے شک اللہ تجھے بشارت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، اور کہ وہ جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا ہے، وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یعنی اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، جب کہ ان کی بیوی بانجھ بچپن سے بانجھ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص اپنے خاص یعنی کہ یحییٰ اسلام کو عطا کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے جن حالات میں چاہے اس کے لیے کیا تو جس نے کن کہنا اتر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا کہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک اصل میں یہاں بتایا کیونکہ آگے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک خاص نشانی ہے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیدا ہوئے بن باپ کے۔ تو یہاں بھی ان حالات میں یعنی یہ بھی ایک نشانی کے طور پہ یہ ہے کہ ان حالات میں جب انسان اتنا بوڑھا ہو جائے اور ان کی بیوی بانجھ بھی ہو، تو اللہ تبارک و سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی ایک نشانی کے طور پہ ہی
پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ سمجھنے کی اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔